بن قیس نے حسین کی پسلیوں میں مارا، سنان نے شبیر کی پیشانی میں نیزہ مارا۔ ایک ملعون ہے سنعان، ایک سنان ہے، ایک سنعان ہے۔ اس کے بارے میں مولا رضا فرماتے ہیں کہ اس نے میرے دادا کی شارک کے اوپر نیزہ مارا۔ بڑے زخمی تھے حسین۔ میں یہ روایت شاید شیعوں کے لیے نہیں پڑھ رہا، اہل سنت اگر کوئی آیا تو وہ محفوظ کر لے۔ بڑے زخمی تھے حسین، اور آخری وقت میں شبیر ابرار بھائی قبضہ تلوار پہ پیشانی رکھ کے فوجوں کے درمیان بیٹھے تھے۔ 10,000 سپاہیوں نے باب مشتاق شاہی شبیر کو گھیرا ہوا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں کمانیں تھی، کمانوں میں تیر تھے، پشت حسین کی طرف، رخ دوسری طرف، کوئی شبیر کو بچانے نہ آ جائے۔ چونکہ رستہ کربلا سے گزرتا تھا، ماتم کرنے والوں اس رستے سے اس عالم میں ایک عیسائی خوشبوئیں بیچنے والا تاجر جس کا نام قیس ہے، وہ گزرا۔ جب گزرا تو اس کے قدم کسی خوشبو نے روک لیے۔ میں پڑھ گیا تو سن گیا، ایک خوشبو نے اس کے قدم روک لیے۔ ایک شامی سپاہی کے قریب جا کے کہنے لگا، میں خوشبوئیں بیچتا ہوں، میرے علاوہ بھی طارق سننا، میرے علاوہ بھی یہاں کوئی خوشبوئیں بیچنے والا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ کہنے لگا کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ جہاں فوجوں کا ہجوم ہے نا، جہاں آوازیں آ رہی ہیں مارو مارو مارو، ان کے درمیان وہ خوشبوؤں کا تاجر ہے۔ قیس کہنے لگا یہ جو بندے جمع ہیں یہ اس سے خوشبو چھیننا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا یہی تو سمجھ نہیں آتی، وہ بانٹنا چاہتا ہے۔ جزاک اللہ، تمہاری معرفت پہ قربان، یہ چھیننا چاہتے ہیں۔ قیس کہنے لگا میں اسے مل سکتا ہوں؟ اس سپاہی نے کہا نہ جانا، یہ جو بندے جمع ہیں نا ان کے سروں پہ خون سوار ہے، تو گیا تمہیں بھی مار دیں گے۔ قیس کہنے لگا نہیں، خوشبو اتنی نایاب ہے، اس کے حاصل کرنے میں مارا جاؤں میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس نے کہا جا، اگر رستہ ملتا ہے تو جا۔ یہ کوہنیوں کے بل کبھی گھوڑوں کے سموں کے درمیان سے گزرتا، کبھی سپاہیوں کے درمیان سے گزرتا، مولا حسین کے قریب پہنچ گیا۔ بابا جی جب قریب پہنچا نا تو اسے یہ محسوس ہوا کہ یہ خوشبو کہیں اور سے نہیں، اس زخمی کے زخموں سے بہنے والے لہو سے آ رہی ہے۔ قریب جا کے آواز دے کے کہتا ہے آپ کوئی نبی ہیں؟ میں نے انجیل میں پڑھا ہے کہ ایسی خوشبو نبیوں کے زخموں سے آتی، ان کے لہو سے آتی ہے۔ شبیر فرماتے میں نبی نہیں، میں نبی کا بیٹا ہوں، ماتم کی دعوت دے رہا ہوں۔ کہنے لگا پھر اس زمانے میں تو ایک ہی نبی گزرا ہے جو مدینے میں تھا۔ شبیر آواز دے کے کہتے اس نبی کی بیٹی کا نام جانتے ہو؟ جب مولا نے فرمایا نا اس نبی کی بیٹی کا نام جانتے ہو، یہ عیسائی چاروں طرف دیکھ کے آواز دے کے کہتا جانتا ہوں مگر ان بدماشوں میں بتا نہیں۔ کرو ماتم یار، کرو ماتم۔ جانتا ہوں مگر اس ماحول میں بتا نہیں سکتا۔ شبیر فرماتے ہیں اگر میں نشانیاں بتاؤں؟ کہنے لگا جی بتائیے۔ مولا فرماتے ہیں وہ مباہلہ میں گئی تھی، کہنے لگا جی تشریف لائی تھی، ہمارے بڑوں نے عزت کی تھی، جزیہ دیا تھا۔ شبیر آواز دے کے کہتے ہیں میں اسی فاتحہ مباہلہ کا بیٹا ہوں۔ یہ مولا کے پیروں پہ گر پڑا، گر کے کہنے لگا مولا مجھے کلمہ پڑھوا دے۔ شبیر آواز دے کے کہتا ہے تیرا میرے پیروں میں گرنا ہی تیرا کلمہ ہے۔ یہ آواز دے کے کہتا ہے مولا پھر اجازت دے میں آپ کے دشمنوں سے لڑوں، انہیں قتل کروں، ان سے مارا جاؤں۔ شبیر فرماتے ہیں نہیں، شہادت کی کتاب میں نے اصغر کے نام پہ بند کر دی، اب مزید شہید کی گنجائش نہیں۔ یہ آواز دے کے کہتا ہے مولا پھر میری بخشش تو نہ ہوئی؟ پورے علاقے سے آئے ہوئے عقیدت مند و فکر سننا، جب اس نے کہا نا میری بخشش تو نہ ہوئی، شبیر فرماتے ہیں اگر تمہیں بخشش کا یقین نہیں تو 2 محرم سے میری ماں یہاں ہے، تو میں اپنی ماں کی ضمانت لے دوں؟ میری ماں بتا دے تو جنتی ہے۔ کہنے لگا نہیں مولا یقین آ گیا، آخری فکرہ کہہ رہا۔ مولا فرماتے ہیں پھر جلدی کر، کربلا سے نکل۔ اور ماتمی جوانوں یہ چلا، روتا ہوا چلا، ابھی چند قدم دور گیا تھا۔ شبیر آواز دے کے کہتے قیس جی مولا۔ فرمایا پلٹ گیا،
جب پلٹ کے آیا حسین نے اپنی زخمی انگلی سے یاقوت کی انگوٹھی اتاری، فرمایا ہاتھ ادھر کر، اس نے ہاتھ کیا، ہاتھ پہ ہتھیلی پہ انگوٹھی رکھ کے مولا نے مٹھی بند کر دی، فرمایا گھر لے جا۔ کہنے لگا مولا شہادت کی اجازت نہیں دی، یاقوت کی انگوٹھی دے رہے۔ مولا فرما رہے تیرا گرمی کا سفر تھا، دور کا سفر تھا، تجھے یاد نہیں رہا، جب تو گھر سے چلا ہے تیری ایک 4 سال کی بیٹی ہے، اس نے کہا تھا بابا جب پلٹ کے آؤ میرے لیے یاقوت کی انگوٹھی لانا، یہ انگوٹھی میری طرف سے اپنی بیٹی کو دے کے کہنا یہ سکینہ کے بابا نے بھیجی ہے۔ اور شیعہ سنی رخ کربلا کو کر اور کہہ مولا حسین تیرے کیا کہنے، تو نے عیسائیوں کی بیٹیوں کو یاقوت کی انگوٹھیاں بھیجی مگر تیری بیٹی کے دروں کے کنڈے بند تھے کہ ظالم نے انگلی ڈال کے